وہ کھڑی قیامت کی ایک چیخ ہی تو ہے، بس اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اس دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، اور تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم نے عمل کیے۔ جنتی لوگ اس دن خوشی کے مشغلے میں ہوں گے، باتیں کرتے ہوئے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے اس جنت میں پھل ہیں، اور ان کے لیے سب وہ چیز ہے جس کو وہ طلب کریں، اور مہربانی کرنے والے رب کی طرف سے ان کو سلام بھی کہا جائے گا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پہلے کہ میں تلاوت کردہ آیتوں کا مفہوم بیان کروں، مناسب سمجھتا ہوں آیت نمبر 33 سے لے کے آیت نمبر 50 تک ان کا مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ساری آیتیں آپس میں مربوط ہو جائیں۔ سورۃ یاسین کی ابتدا سے لے کے آیت نمبر 32 تک پورے 2 رکوع میں اللہ نے مشرکین مکہ کو یہ سمجھایا کہ میرے آخری پیغمبر کی تکذیب کرنے سے رک جاؤ، حق کی مخالفت
مخالفت کرنے سے باز آ جاؤ۔ جن لوگوں نے حق کے داعی کو شہید کیا اور انبیاء کی تکذیب کی، ہم نے صرف ایک چیخ کے ذریعے انہیں بجھی ہوئی راکھ بنا دی۔ اے مشرکین مکہ، تم ضد و عناد کو چھوڑ دو، ہٹ دھرمی سے باز آ جاؤ، اور میرے آخری پیغمبر پر اور ان کی دعوت پر ایمان لیا۔ اب آیت نمبر 33 سے اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا جس پر مشرکین مکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جھگڑا تھا۔ مشرکین مکہ سے آپ کا اختلاف دو مسئلوں میں تھا۔ ان دو مسئلوں میں پہلا مسئلہ ہے توحید۔ آپ یہ منوانا چاہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس ساری کائنات کا الہ اور معبود صرف اللہ ہے۔ اور مشرکین کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس شخص نے سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے کہ ساری کائنات کا نظام صرف ایک اللہ چلا رہا ہے۔ تو یہ پہلا اختلاف تھا آپ کے اور مشرکین مکہ کے مابین، اور دوسرا اختلاف تھا کہ مشرکین مکہ قیامت کے قائل نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، جب ہم گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو نئے سرے سے بنیں گے، پھر اللہ دوبارہ بنائے گا اور دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ اس کے وہ قائل نہیں تھے۔ اللہ نے
ان کے ان دونوں نظریوں کی قرآن پاک میں جگہ جگہ تردید کی، اور جو موقف تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس موقف پر اللہ نے دلائل پیش کیے۔ سبحان اللہ۔ آخری جو پارے ہیں قرآن پاک کے، 4-5 پارے آخری، ان میں زیادہ تر اللہ نے قیامت ہی کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالی مشرکین مکہ کے تعجب کے جواب میں کہتے ہیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے تم بھی تو موجود نہیں تھے، تو پھر تمہیں بنا نہیں لیا، عدم سے وجود میں لایا، نیس سے ہست کر دیا، اور کتنا عجیب نظام ہے کہ گندے پانی کے قطرے سے جو باپ کی پیٹھ میں ٹھہرا رہا، پھر ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا، اور وہاں کاریگریاں کی گئیں، اور ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اسے ڈھال دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ جگہ جگہ کہتے ہیں چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری بار بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ اگر میں نے پہلی بار بنا لیا ہے تو پھر قیامت کے دن دوبارہ بھی بناؤں۔ بے شک، بے شک۔ 2 مسئلوں میں اختلاف ہے آپ کا مشرکین مکہ سے۔ پہلا مسئلہ مسئلہ توحید، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی کے سجدے ہونے چاہیے، اللہ ہی کے نام کی نظر و نیاز دینی چاہیے، اسی کے نام پر مال خرچ کرنا چاہیے، اور مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں غائبانہ صرف اور صرف اسی کو پکارنا چاہیے۔ یہ آپ کی دعوت تھی، اس کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے پکارنا سچا، باقی ہر پکار باطل ہے۔ بے شک۔ جو غیر اللہ کے لیے کی جائے، ایک ہی پکار پر حق ہے جو صرف کس کے لیے کی جائے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں ساری میری ہیں، بے شک۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ اوروں کو مصیبتوں میں مت پکارو، پکار میری کرو۔ یہ جگہ جگہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ رب کہاں رہتا ہے، انی قریب، تو میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکاروں کا جواب دیا کروں۔ بے شک۔ اس پر میں کتنی آیتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ الہ صرف اللہ ہے، الہکم الہ واحد، اللہ لا الہ الا ہو، معبود صرف اللہ ہے، مسجود صرف اللہ ہے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا جس میں مشرکین مکہ سے آپ کا اختلاف تھا،
اور دوسرا مسئلہ تھا قیامت کے وقوع کا، جس کے مشرکین قائل نہیں تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے تھے کہ اس پر ایمان لاؤ، ایمان نہیں بلکہ یقین، وبالآخرۃ ہم یوقنون، صرف ایمان نہیں بلکہ اس پر یقین لانا ہے کہ قیامت آئے گی اور ہم نے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک بول کا اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہے۔ تو یہ جو دو مسئلے تھے، اختلاف تھا جن مسئلوں میں، آیت نمبر 33 سے لے کے آگے کئی آیتوں تک اللہ نے اس پر عقلی دلائل پیش کی۔ پہلی دلیل اس پر اللہ نے کیا دی اور یہ کہہ کے دی، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ، آیتن دلیل، آیتن نشانی، لہم ان کے لیے، فرمایا ان کے لیے نشانی ہے الارض المیتہ، بنجر زمین، خشک زمین جس سے کچھ نہیں اگتا، وہ بنجر اور خشک زمین، مردہ زمین، وہ ان کے لیے نشانی ہے۔ احییناہا، ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ کیسے؟ بارش برسا دی، بادلوں کو ہانک کے لائے، اس پیاسی زمین کی رمزیں سمجھی، جو گونگی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، بول نہیں سکتی، ہم نے اس گونگی زمین کی رمزیں سمجھی اور پتہ نہیں کہاں سے بادلوں کو ہانک کے لائے، اور اس زمین کے اوپر آ کر ہم نے بارش برسائی، پانی زمین پہ آیا، احییناہا، ہم نے اس زمین کو زندہ کر دیا، سبزہ باہر نکلنے لگا، سبزہ لہلہانے لگا، کھیت لہلہانے لگے، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس زمین سے نکالا حبًّا، اناج، جس کو تم کھاتے ہو، جو تمہاری ضرورت ہے صبح و شام کی، وہ اناج ہم نے نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس میں سے تم کھاتے ہو، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر ہم نے رکھے اس زمین میں باغ، من نخیل، کھجوروں کے، وَآنَابٍ، اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے جگہ جگہ پہ اس زمین میں سے پانی کے چشمے باہر نکالے، لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ تم اس کے میوے کھاؤ، تاکہ تم اس کے پھل کھاؤ۔ ترتیب دیکھی آپ نے، اناج کا ذکر پہلے کیا، پھلوں کا ذکر، پھل ضرورت نہیں ہے، کھا لیں تو ٹھیک ہے، مل گیا، نہ کھائیں تو کوئی زندگی کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن اناج وہ ہر انسان کی ضرورت ہے، لہذا اناج کا ذکر پہلے کیا، اور پھر انگور اور کھجور، ان دونوں پھلوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ عرب میں زیادہ پائے جاتے ہیں، تو پھر ان باغوں، دو باغوں کا ذکر کیا، انگور کے بعد اور کھجور کے بعد، پھر چشموں کا نکلنا، لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ تم وہ کھائیں، من ثمرِهِ، اس کے پھلوں سے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ جو کھجوریں ہیں، یہ جو انگور ہیں، یہ جو اناج ہیں، یہ جو پھل ہیں، انہیں ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، ما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے اس کو نہیں بنایا۔ کیا چیز انہوں نے بنائی ہے؟
ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائی۔ آیت کو ختم کرتے ہوئے اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ جن کے پاس قرآن ہے ذرا دیکھو تو صحیح۔ اللہ اناج میں نے پیدا کیے، بادلوں کو ہانک کے میں لایا، بارش میں نے برسائی، بنجر اور بے آباد زمین کو زندہ میں نے کیا، انگوروں کھجوروں کے باغ میں نے لگائے، چشمے زمین سے میں نے پیدا کیے، ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے معبودوں میں سے کسی نے نہیں بنائی۔ افلا یشکرون، شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو پھر موحد بن کے میرا شکر کیوں نہیں کرتے؟ شرک کیوں کرتے ہو؟ نمک حرامی کیوں کرتے ہو؟ کوئی ایک چیز بھی تو انہوں نے نہیں بنائی۔ دیکھیں ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں، ایک جگہ پہ اللہ نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ صفحہ 495، سورت کا نام ہے سورت نام۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، مشرکین مکہ سے سوال ہو رہا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کس نے اتارا تمہارے لیے مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، پھر ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے باغات ذات بہجۃ، رونق والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے خوبصورت ہوتے ہیں۔ ملتان بہاولپور کے علاقے میں جاؤ تو آم ہے، سرگودا بھلوال کے علاقے میں آؤ تو کنو کے باغ ہیں، وہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ پھر کسی علاقے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں جاؤ تو کھجوروں کے باغ، کھجوروں کے باغ ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، پھر ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے حدائق باغ ذات بہجۃ، رونق والے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارا کام نہیں تھا ایک درخت کو بھی اگانا۔ بے شک تم تو ایک درخت بھی نہیں اگا سکتے تھے، تم تو ایک درخت بھی اگانے پہ قادر نہیں ہو۔ مخلوق میں جنات ہوں، انسان ہوں، ملائکہ ہوں، زندہ ہوں، مردہ ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو ایک درخت اگانے پر قدرت نہیں رکھتے ہو۔ میں ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آسمان سے بارش برسائی، رونق والے باغ کھل اٹھے، اور تمہارے معبود وہ ایک درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، پھر تم خود ہی بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ ہیں حد سے گزرنے والے۔ تو یہاں بھی اللہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں نے تو کچھ نہیں بنایا، کوئی چیز بھی نہیں بنائی، یہ سب چیزیں تو میں نے بنائی ہیں۔ مفسرین نے ایک معنی اور بھی کیا، یہ تو قرآن ہے نا، اور پھر عربی زبان کیا میں نے کی، ما نافیہ نہیں بنایا، ما موصولہ بنایا، یہ تو سر دے تو گزر گئی، لیکن مانا کروں گا تو پھر سمجھ۔ ما نافیہ ہوتا ہے نہیں، ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، اور ما اللہ زی کے معنی میں ہوتا ہے، تو مانا یوں کریں گے یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے بنائی، یہ پھل ہیں، یہ کھجوریں ہیں، یہ اناج ہے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں
اس کے پھل میں سے وما عملت ہو ایدیہم، اور وہ چیزیں کھائیں جو ان کے ہاتھ بناتے ہیں، وہ چیزیں کھائیں جو ان کے ہاتھ بناتے ہیں. یعنی رزق ہمارا ہے، دینے والے ہم ہیں، گندم ہماری ہے، چاول ہمارے ہیں، گوشت ہمارا ہے، اور مختلف قسم کی ڈشیں تم بناتے رہتے ہو. بے شک. روٹی بنا لی، سالن بنا لیا، مربے بنا لیے، چٹنیاں بنا لیا، سلاد بنا لیا، تو وہ تم کھاتے رہتے ہو، پھلوں سے بھی کھاتے ہو، اور جو ہاتھوں سے ان چیزوں کو بناتے رہتے ہو اسے بھی کھاتے ہو. افلا یشکرون، شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ توحید کو اور اللہ کی وحدانیت کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ شرک کیوں کرتے ہو؟ اور اس کے ساتھ اگلی آیت میں کہا سبحان الذی، اسی کی تشریح کر دی، پاک ہے وہ ذات، بے شک. خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، نر مادہ، اور اس سے وہ چیز وجود میں آئی. کہتے ہیں نباتات میں بھی یہی سلسلہ ہے، یہ جو درخت ہیں اور یہ چیزیں، ان میں بھی نر مادے والی یہ صورت ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے بنائے جوڑے ہر چیز کے، مما تنبت الارض، اس چیز میں سے جو زمین اگاتی ہے. یا تو جوڑے سے مراد ہے نر مادہ، یا جوڑے سے مراد ہے کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی کھٹا، کوئی میٹھا، کوئی سبز، کوئی لال. تو زمین کی جو چیزیں ہیں ان میں ہم نے جوڑے جوڑے بنائے. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور خود ان کی جانوں میں بھی کیا ہیں؟ جوڑے ہیں، میاں بیوی، مرد عورت، پھر اس سے اولاد کا سلسلہ چلتا ہے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں. تمہارے علم میں بھی کوئی نہیں ہے، وہ چیزیں کائنات میں جو رہتی ہیں ان میں بھی ہم نے جوڑے جوڑے بنائے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اللہ کے متعلق جب سبحان کا لفظ آئے، پاکی کا لفظ آئے، تو اس سے مراد ہوتی ہے شرک سے پاک ہونا. کس سے پاک ہونا؟ اس کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. وہ اپنی ذات میں بھی پاک ہے اور وہ اپنی صفات میں بھی پاک ہے. ورنہ پاکی سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ الیاذ باللہ اللہ کو کوئی پلیدی لگی ہوئی ہے اور اللہ پلیدیوں سے پاک ہے، نجاست سے پاک ہے، غلاظت سے پاک ہے. یہ تو معنی ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ معنی یہی ہوگا کہ وہ شریکوں سے پاک ہے. آپ کہیں گے اس کی دلیل، تو میں دلیل قرآن سے پیش کر دوں گا. سبحان اللہ. قرآن پاک میں اللہ جگہ جگہ کہتے ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، سبحانہ وتعالی عما یشرکون. پاک ہے وہ اللہ ان چیزوں سے جو وہ شریک بناتے رہتے ہیں. سبحانہ، اللہ اس سے کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ یہود و نصارہ کے ایک عقیدے کا ذکر کرتے ہیں. پہلے پارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں، سورۃ کہف میں بھی ہم پڑھتے ہیں، قالوا اتخذ اللہ ولدا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، ہمارے نبیوں کو اللہ نے بیٹا بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ ان کے قول کا جب جواب دینا شروع کرتے ہیں تو 5 جواب دیتے ہیں اللہ. ان میں پہلا جواب دیتے ہیں سبحانہ. ان 5 میں سے پہلا جواب اللہ نے دیا سبحانہ. اللہ اس سے کیا ہے؟ پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس نے اپنے اختیار کسی کے حوالے کر. تو یہ اللہ نے دلیل دی، زمین مردہ ہوتی ہے. پہلے میں نے جو کچھ بیان کیا اس سے میں نے توحید ثابت کی. ابھی تک میں نے تقریر کی ہے اس آیت کے ضمن میں نے اس سے اللہ کی الوہیت ثابت کی کہ یہ جو سب کچھ کرنے والا ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، الہ وہی ہے.
رہ گیا ان کا دوسرا اختلاف، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین مردہ ہوتی ہے، پھر ہم بارش برساتے ہیں، اللہ پھر اس میں سے اناج، کومپل، انگوریاں، سبزے، شاخیں، تنکے، پتے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ تو ظالموں، جو رب خشک اور بنجر زمین سے اناج کو باہر نکال سکتا ہے، وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ بے شک ہم نے مردہ زمین زندہ نہیں کر لی، تو پھر مردوں کو زندہ کرنا ہم سے کیا بعید ہے؟ اگلی دلیل سنیے، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے رات، بے شک رات کا چھا جانا۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم اتار لیتے ہیں اس سے دن کو۔ نسلخ، سلخ، کھال اتارنے کو کہتے ہیں، سلخ کھال اتارنا، نسلخ ہم کھینچ لیتے ہیں، ہم اتار لیتے ہیں اس رات سے دن کو، دن کو ہم نے اتارا، اس سے کھینچ لیا تو کیا تاری ہو گئی؟ رات۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، بس اسی وقت وہ اندھیرے میں رہ گئے۔ تو جو اللہ رات سے دن کا اجالا اتار لیتا ہے اور پھر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، تو الہ بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے۔ یا اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو رب دن کی چادر اتار کے کھینچ کے رات لے آتا ہے، وہ کل قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج برابر چلتا رہتا ہے، لمستقر لہا، اپنے ٹھکانے کے لیے، جو اس کا ٹھکانہ ہے برابر اس پہ چل رہا ہے۔ یا لام کو الہ کے معنی میں لے لیں، میں نہ یوں کر لیں، اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، اور وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ قیامت۔ قیامت کے دن تک یہ سورج مسلسل اپنی پٹڑی پہ چل رہا ہے، بے شک کبھی لیٹ نہیں ہوا، بے شک کبھی اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ہستی کا جو عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے۔ ہم نے اندازے رکھے ہیں، سورج کا یہ نظام ہم نے چلایا ہے، ہم غالب ہیں، بے شک زبردست ہیں، اور ہمارا علم وسیع ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، 28 منزلیں چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں۔ حتی عادا، یہاں تک کہ گھٹتے 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 وہ ہو جاتا ہے کل ارجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی شاخ ہوتی ہے، کبھی وہ 14ویں کا ہوتا ہے، سبحان اللہ اللہ اکبر جوبن ہوتا ہے اس کا، پھر وہ آہستہ آہستہ گھٹتا چلا جاتا ہے، گھٹتا چلا جاتا ہے، گھٹتا چلا جاتا ہے، اور آخری راتوں میں وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی شاخ ہو۔ اللہ کہتے ہیں للشمس ینبغی لہا، سورج کی مجال نہیں، اللہ ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو پکڑ لے، ولللیل سابق النہار، اور رات کی یہ جرت نہیں کہ وہ دن سے آگے نکلے، بے شک رات دن سے آگے نکل جائے، سورج چاند کو پکڑ لے، اس کی مجال نہیں ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں یسبحون، تیر رہے ہیں۔ چاند اپنے مدار میں ہے، سورج اپنے مدار میں ہے، ستارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو پھر الہ بھی اس کائنات کا میں ہوں۔
وآیۃ لہم، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے سوار کیا ان کی نسل کو ایک کشتی بھری ہوئی کشتی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ بھی ایک نشانی ہے، دو معنی ہو سکتے ہیں۔ وہ کشتیوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی آل اولاد بھی کشتیوں میں بیٹھتی ہے۔ وہ کشتی ڈوب جائے، نسل ختم ہو، آل اولاد بھی ختم ہو جائے، وہ خود ختم ہو جائے، لیکن ہم ہیں نا کہ موافق ہوائیں چلا کے انہیں کشتیوں میں سوار کرتے ہیں، اور یہ یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر یہ تجارت کا سفر کرتے ہیں، تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، اور ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے سوار کیا ان کی ذریت کو بھری ہوئی کشتی میں، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے بنایا ان کے لیے مِّن مِّثْلِهِ، اس کشتی کی طرح، مَا يَرْكَبُونَ، وہ چیزیں جن پہ وہ سواری کرتے ہیں۔ صرف کشتیاں نہیں ہیں، ہم نے کشتیوں جیسی اور چیزیں بھی بنائی ہیں، جیسے اونٹ ہو گئے، گھوڑے ہو گئے، خچر ہو گئے، گدھے ہو گئے، پھر آج کل کاریں ہیں، جہاز ہیں، موٹریں ہیں، بسیں ہیں، ٹرک ہیں۔ یہ سورۃ نحل میں بھی اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، ذرا دیکھتے ہیں سورۃ نحل۔ میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں کہ سورۃ نحل کے جو ابتدائی 2 رکوع ہیں، انہیں گھروں میں جا کے پڑھا کرو، پھر اس کا ترجمہ پڑھا۔ اللہ نے اس میں اپنی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو اس نے اپنے بندوں پہ کی، اور بڑی چیزیں اللہ نے گنی ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 346، 346۔ سورۃ نحل، نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی۔ آخری لفظ پہ چلے جائیں، آیت نمبر 8 شروع ہو رہی ہے، والخیل والبغال۔ پیچھے ذکر اللہ تعالیٰ چوپایوں کا کر رہے ہیں، چوپایوں کا اللہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ تمہارا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچاتے ہیں، ان کے ذریعے تم یہ سامان پہنچاتے رہتے ہو۔ والخیل، اور اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، والبغال، اور خچر بنائے، والحمیر، اور گدھے پیدا کیے، لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وَزِینَةً، اور یہ زینت بھی تو ہے نا، گھوڑے خچر زینت کے لیے بھی تو کام آ رہے ہیں نا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرتا ہے وہ چیزیں لا تعلمون، جن کو تم جانتے بھی نہیں۔ یہ گھوڑے خچر تو تم جانتے ہو کہ ان پہ ہم سواریاں کرتے ہیں، اور اللہ نے تمہاری سواریوں کے لیے ابھی وہ چیزیں پیدا کر دی ہیں جن کو تم جانتے بھی۔ تو جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا، اس زمانے میں کار کا، گاڑی کا، ٹرک کا، بس کا، جہاز کا تو تصور بھی نہیں تھا نا اس زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے علاوہ ہم نے سواریوں کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں۔ جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتی ہیں اپنی اولاد کو لے کے، بال بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری مہربانی ہے نا کہ ہم انہیں کنارے پہ پہنچا دیا کرتے ہیں۔
اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں. فلا صریخ لہم، ان کی پکار کو سننے والا بھی کوئی نہ ہو. بے شک. ولا ہم ینقذون، اور ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں. ہم ان کو غرق کر کے رکھ دیں. ان کی چیخ سننے والا کوئی نہ ہو، ان کو بچانے والا کوئی نہ ہو. اگر ہم چاہیں تو اس کشتی کو دوسرے کنارے پہ نہ جانے دیں، انہیں آل اولاد سمیت غرق کر دیں. ہم تو اس کشتی کو جس میں ان کی نسل، اولاد، بیویاں سوار ہوتے ہیں، دوسرے کنارے پہ پہنچاتے ہیں. الا رحمتا منا، سبحان اللہ. یہ ہماری طرف سے رحمت ہے. بے شک. ومتاعن الہین، اور ایک وقت مقرر تک فائدہ اٹھانا ہے. وقت مقرر سے مراد ہے موت. موت تک کھا پی لو، ہم تم پہ اپنے انعامات کی بارش برسا رہے ہیں. یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں، تو پھر الہ اور معبود بھی کون ہے؟ اللہ ہے. اس کے بعد اللہ نے شکوہ کیا ہے کہ جب انہیں عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو یہ اعراض کرتے ہیں. جب ان کے پاس کوئی نشانی پہنچتی ہے، کوئی آیت پہنچتی ہے، کوئی دلیل آتی ہے، الا کانوا عنہا معرضین، تو یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں. آگے اللہ نے ایک اور شکوہ کیا. جب ان کو کہا جاتا ہے غریبوں پہ خرچ کرو، جو روزی تمہیں اللہ نے دی ہے یہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بھوکھوں، محتاجوں، مفلسوں پہ خرچ کرو، تو جواب میں کہتے ہیں کمال ہے جی، جنہوں نے اللہ نہیں دینا چاہتا انہیں ہم دیں. اگر اللہ چاہتا تو انہیں کھلاتا. جب اللہ نے ان کو بھوکا رکھا ہوا ہے تو ہم کیوں دیں ان کو؟ یہ بکواس کرتے ہیں. ان انتم الا فی ضلال مبین. الٹا مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں غریبوں پہ خرچ کرنے کی جو تلقین کر رہے ہو، تم کھلی گمراہی میں. جب اللہ ہی ان کو نہیں کھلا رہا، جب اللہ ہی ان کو نہیں دے رہا، تو ہم ان کو کیوں دیں؟ اللہ نے پھر ایک اور شکوہ کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ متی ھذا الوعد، قیامت کب آئے گی؟ تم جو کہتے ہو کہ قبروں سے اٹھنا ہے، دوبارہ نئے سرے سے بننا ہے، حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، تو بتاؤ متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو قیامت کب آئے گی؟ لایانی سوال تھا نا. اللہ نے لایانی سوال کا جواب ہی نہیں دیا. اللہ نے ایک اور بات کہہ دی. اللہ نے کہا ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، وہ نہیں انتظار کرتے مگر ایک چیخ کا. قیامت کب آئے گی؟ ایک چیخ ہے، تأخذہم، جو ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور وہ دنیا کے معاملے میں جھگڑ رہے ہوں گے. کوئی کاروباری معاملے میں جھگڑ رہا ہوگا، کوئی اپنے رشتے کے معاملے میں جھگڑ رہا ہوگا، کوئی اپنی برادری کے معاملے میں جھگڑ رہا ہوگا، اور اسے جھگڑنے سے فرصت بھی نہیں ملے گی کہ قیامت آ جائے گی. وہ ایک چیخ ہے. فلا یستطیعون توصیۃ، اور جب وہ چیخ آئے گی تو وہ کسی کو وصیت بھی نہیں کر سکیں گے. اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ کسی کو وصیت کریں. ولا الی اہلہم یرجعون، اور اپنے گھر کی طرف بھی لوٹ نہیں سکیں گے. جہاں کھڑے ہیں وہی مریں گے، جو جہاں ہے وہاں مر جائے گا. کوئی اپنے گھر تک نہیں پہنچے گا، کوئی ایک دوسرے کو وصیت نہیں کر سکے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور ہے. 2 سور پھونکے جانے ہیں. پہلے کہتے ہیں نفخہ اولا، پھر کہتے ہیں نفخہ ثانیہ. نفخہ اولا کیا ہوگا؟ وہ جب سور پھونکا جائے گا ہر چیز ختم. اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے.
یہ دوسرے سور کی بات ہے. جب سور پھونکا جائے گا وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف ینسلون دوڑ پڑیں گے, دائی کی آواز کی طرف دوڑیں گے ساری دنیا. سور کی آواز جہاں سے محسوس ہو رہی ہوگی ساری دنیا اس آواز کی طرف دوڑے گی. اور جب وہ دہشت دیکھیں گے, یہ ذرا آپ نے غور سے سننی ہے بات, جب وہ دہشت دیکھیں گے زلزلہ ہے, پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو زلزلہ آیا تھا ہمارے ہاں اس علاقے, ہمارے ہاں بھی تھا لیکن تباہی آزاد کشمیر میں اور اس علاقے میں تباہی ہوئی, کیا حالت ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آدھا دھڑ دیوار کے اندر آدھا دھڑ دیوار کے باہر, کسی پر شتیر گرا ہوا, کسی پر دیوار گری ہوئی, کوئی چیخ رہا ہے چلا رہا ہے, کسی کو ہوش نہیں ہے. اور پھر قیامت کا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, زلزلہ ہے, زمین کانپ رہی ہے, پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہیں. اس دہشت کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے یا ویلنا, ہائے افسوس, من بعثنا من مرقدنا, ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری آرام کی جگہ سے. مرکد خوابگاہ جس میں بندہ سوتا ہے, تو ہمارے سونے کی جگہ سے ہمیں کس نے جگا دیا. علماء کہتے ہیں یہاں مرکز سے مراد ہے قبر. تو قیامت کا جب عذاب دیکھیں گے نا تو اس کے مقابلے میں ان کو قبر کا عذاب یوں لگے گا جیسے ہم سوئے ہوئے تھے, آرام کرنا. وہ تو راحت لگے گی. یعنی اتنی دہشت ہوگی میدان معاشر کی اور قیامت کی کہ وہ قبر کے عذاب کو راحت سمجھنے لگیں گے. یہ پھر مفہوم اپنے ذہن میں رکھیے گا, ورنہ کچھ لوگوں نے جب عذاب قبر کا انکار کیا کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا, انہوں نے اس کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ کہتے ہوئے اٹھیں گے ہمیں ہماری خوابگاہ سے آرام کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا ہے. اگر قبر میں عذاب ہونا ہوتا تو وہ یہ لفظ کیوں کہتے. یہ انہوں نے دلیل بنا لی ہے اہل ظواہر نے, یعنی ظاہری لفظوں کو دیکھا تو اپنی دلیل بنا لی اور عذاب قبر کا ان لوگوں نے انکار کر دیا. حالانکہ عذاب القبر حق, بے شک قبر کا عذاب کیا ہے, برحق ہے. یہ کیوں اس کو آرام کی جگہ سونے کی جگہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے عذاب کے مقابلے میں ان کو قبر کا عذاب راحت نظر آئے گا, اس لیے کہ قیامت کا عذاب شدید ہوگا. ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ ہم تو بڑے آرام میں تھے, اتنی بڑی دہشت کا سامنا کرنا پڑ گیا. تو اوپر سے آواز آئے گی ھذا ما وعد الرحمن, کہاں بھولے ہو, یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون, اور اللہ کے نبیوں نے سچ کہا تھا. بے شک تمہیں وہ کہتے نہیں تھے کہ قیامت آئے گی؟ یہ وہی قیامت ہے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ, وہ ایک چیخ ہوگی, سارے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور اللہ کہیں گے آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. جو تم نے دنیا میں عمل کیا ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق آج بدلہ دیا جائے. میں نے کئی مرتبہ آپ سے ذکر کیا, پتہ نہیں آپ یاد رکھتے ہیں یا نہیں, کہ یہاں اللہ کفار کو ڈراوا سناتے ہیں کہ ہم اس طرح تمہیں ٹکریں گے اور اس طرح تم نے ہمارے سامنے آنا ہے. تو پھر اللہ اگلی آیت میں مومنوں کو خوشخبری سناتے ہیں کہ کہیں میرے مومن بندے نہ ڈر جائیں. تو مومنوں کو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کافروں کے لیے ہے, یہ نافرمانوں کے لیے ہے, یہ مشرکین کے لیے ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے میرے نبیوں کی تکذیب کی.
اسلام کے ارکان کو احکام کو نہ مانا، سستی کی، کاہلی کی، نافرمانی کی، اور باقی رہ گئے تم۔ ان اصحاب الجنت، سبحان اللہ، بے شک جنتی لوگ، الیوم آج، فی شغل مشغلوں میں ہوں گے، فاکہون خوشیاں کرتے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوں گے، ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال گھنے سایوں میں ہوں گے، علی الارائک تختوں پر، متکئون ٹیک لگانے والے۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں وہ تخت کیسے ہو، اس تخت کے تکیے کیسے ہیں، وہ ٹیک لگا کے کیسے بیٹھیں گے، اس کی کیفیت ماہیت اللہ بہتر۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے ہوگا اس جنت میں فاکہۃ میوے۔ سبحان اللہ، آگے اللہ نے حد ہی کر بھئی کیا کیا چیز گنوں، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کو ملے گا جو وہ چاہیں، سبحان اللہ، جو طلب کریں گے، جو مانگیں گے، جو طلب کریں گے، اللہ انہیں وہی چیز عطا کر دے گا۔ اور ان سب سے بڑی نعمت رب کی کیا ہوگی؟ سلام قولا من رب الرحیم، رب کی طرف سے سلام آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلام کہے، سبحان اللہ، یا خود کہے یا فرشتوں کے ذریعے کہے۔ سورۃ رعد میں بھی اس کو ذکر کیا، دیکھتے ہیں ذرا۔ سبحان اللہ، بتائیں گے بھائی تو حافظ ہے کس جگہ پہ؟ ایک جگہ تو مجھے مل گئی ہے، لیکن وہ جو میرے ذہن میں جو جگہ ہے یہ وہ نہیں ہے۔ دیکھیں صفحہ نمبر ہے 326، 326۔ السلام علیکم، آیت نمبر ہے 23، پھر آگے 24۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، چلو آج ایک اور بات بھی بڑی خوبصورت اس میں اللہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقبت دار کی تفسیر کر رہے ہیں آیت نمبر 23 میں۔ جنات عدن، وہ باغ ہیں ہمیشگی کے، یدخلونہا، جس میں وہ جنتی لوگ داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ کون ہے جن کا پیچھے ذکر اللہ کر رہے ہیں؟ وہ بڑے اونچے لوگ ہیں، یہ بڑے اونچے لوگ ہیں۔ کون ہے جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدے توڑتے نہیں ہیں، جس چیز کو ملانے کا حکم دیا اس کو ملاتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی رضامندی پر صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزی جو اللہ نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپ کے بھی ظاہر بھی۔ آگے بڑی بات ہے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آسان ہے، آسان ہے۔ کوئی گالی دے تو جواب میں دعائیں دیتے ہیں، یہ بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ یہ اونچے لوگ ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیں پھر آگے مزہ آئے گا۔ بڑے اونچے لوگ ہیں، ان پر کون عمل کر سکتا ہے؟ بڑی مشکل بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں ان کو اللہ
ہمیشگی کے باغوں میں داخل کرے گا. ومن صلح، اور جو نیک ہوں گے، من آبائہم، ان کے باپوں میں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کی اولاد میں سے، جو جنت میں جانے کے حقدار ہوں گے لیکن عمل میں ان سے نیچے ہوں گے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دے گا. سبحان اللہ. کہ چلو تم بھی ان کے ساتھ جاؤ، سبحان اللہ. تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ. جو کم درجے کے لوگ ہیں، کم متقی لوگ ہیں، یہ صفتیں ان میں اتنی نہیں پائی جاتی ہیں. اللہ انہیں بھی اپنی مہربانی سے ان جنتیوں کے ساتھ جو رشتہ دار ہیں، خامد کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اللہ داخل کر دے گا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان پر داخل ہوں گے ہر دروازے سے اور کہتے ہوں گے سلام علیکم، سبحان اللہ. سلام علیکم، تم پر سلام ہو، بما صبرتم، بدلہ تمہارے ثابت قدم رہنے کا. اللہ. فنعم عقبی الدار، بس بہترین گھر ہے آخرت کا. دیکھیں ہم جو دنیا میں سلام کرتے ہیں اس پہ الف لام ہے، السلام علیکم. ہم کیا السلام علیکم، اور جو فرشتے سلام کر رہے ہیں اس میں الف لام نہیں ہے، سلام علیکم. اس میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ہم جو سلام کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تجھے مصیبتوں سے سلامت رکھے، اللہ تجھے پریشانیوں سے سلامت رکھے، اللہ تجھے دشمنوں سے سلامت رکھے، اللہ تجھے دکھوں سے سلامت رکھے، اللہ تجھے بیماریوں سے سلامت رکھے. اور فرشتے جو سلام کر رہے ہیں اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں، اور ساتھ یہ بھی شامل ہے اب تمہیں موت سے بھی سلامتی حاصل، سبحان اللہ. اب تم نے مرنا بھی نہیں ہے، زندہ ہی رہنا ہے ہمیشہ. سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. سلام قولا من رب الرحیم، تو رب رحیم کی طرف سے، رحمان رب کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا. سبحان اللہ. دیکھیں ہمارا جو رسالہ ہے ضیاء توحید،